میرے پاکستانیوں تیاریاں پھڑ لو، پھر کل جمعہ ہے اور کل پھر پٹرول یقینی طور پر مہنگا ہونے جا رہا ہے، اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ایک مرتبہ پھر دل پر بھاری پتھر رکھنے کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ جی ہاں، یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر ایران اور امریکہ کے درمیان باقاعدہ جنگ چھڑ چکی ہے، اور ایران نے جوابی طور پر بحرین، کویت کے ہوائی اڈوں پر بھی جوابی حملے کر دیے ہیں، اور ادھر امریکہ نے جی تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ ایران پر شروع کر رکھا ہے۔ اور اسی اثناء میں جناب شاہ انس جو نورانی صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ تقریباً 6.5 میزائل جو ہیں وہ گر چکے ہیں۔ تو حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک پٹرول مہنگا بھی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے بھی تنزیہ کہا ہے، تو میں نے حقائق کی روشنی میں آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب والا ایک مرتبہ پھر پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کو ہے، تیاریاں پھڑ لو۔ بہتر ہوگا کہ سوراخ سائیکل ہی لے لو، کیونکہ یہ تو اب آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا کہ عالمی مارکیٹ میں جتنی مرتبہ پٹرول کی قیمتیں نیچے آئیں، تو الحمدللہ ہمارے پاکستان میں یہاں تو اس دوران قیمتوں کو جو ہے وہ برقرار رکھا گیا، اور اگر بہت ہی بڑا ریلیف ہماری پاکستانیوں کو ملا جناب شہباز شریف صاحب کی جانب سے، حالانکہ اس وقت ان کے پاس وقت تھا۔ صارفین نے بڑا اصرار بھی کیا کہ جناب شہباز شریف صاحب آپ کے پاس وقت ہے کہ وہ بھاری پتھر آپ ہٹا لیں اور قیمتیں کم کر دیں، وہ انہوں نے نہیں کی۔ اب صارفین ہی کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ مہنگی ہو رہی ہیں تو اب دیکھیے گا، ایک سیکنڈ لگے گا اور جناب یہ جمعہ کے روز آپ کو یہ خوشخبری جو ہے وہ ملے گی کہ اتنے روپے جو ہے وہ پٹرول مہنگا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ مجبوری عالمی مارکیٹ میں پٹرول کی قیمتیں بڑھ چکی ہے۔ اب بتانے کی بات یہ ہے کہ ایران امریکہ کی جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے، حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ ایران نے رد عمل کے طور پر آبنائے حرمز کو جو ہے وہ پھر سے بند کر دیا ہے۔ تو جب آبنائے حرمز بند ہوگا تو پھر تو ایک بات سمجھ جاتی ہے کہ چلو پٹرول کی قیمتیں بڑھنی ہی بڑھنی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ پٹرول کی گزر گئے راستے کی۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی ٹرمپ صاحب کی کہ ایک طرف تو وہ جناب پچھلے دنوں پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جی میری ایران کے ساتھ صلح کروا دیں، معاہدہ کروا دیں۔ اب صلح ہو گئی، معاہدہ ہو چکا، ساری معاملہ طے پا چکے، تو پھر بھی امریکہ کو نہ جانے یعنی ٹرمپ صاحب کو کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو ٹکنے نہیں دیتی۔ کبھی وہ کسی کے ساتھ محاذ کھول کے بیٹھ جاتے، کبھی کسی کے محاذ کھول کر بیٹھ جاتے، اور کبھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میں نے تیسری عالمی جنگ عظیم کو رکوایا، اور کبھی ٹرمپ صاحب یہ کریڈٹ لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میں نے پاک انڈیا کی جو ہے وہ جنگ کو رکوایا، دونوں ایٹمی طاقت تھے، میں نے ان کی جنگوں کو رکوایا۔ تو جناب ایک طرف آپ جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لیتے ہیں، دوسرے لمحے آپ ایران پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اگلے ہی لمحے کبھی آپ کا جو بغل بچہ ہے جو اسرائیل ہے وہ لبنان پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ادھر روس اور یوکرین کا ایشو بھی چل رہا ہے۔ تو مطلب کہ یہ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کہ آپ لوگ نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن ہو، دنیا میں جناب سکون ہو، اور دنیا کی معاشی جو صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف جائے، لیکن آپ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے کہ جناب چھیڑو، تنگ کرو، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ نے حرمز بند ہوتی ہے، پٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، پٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، معاشی صورتحال خراب ہو جاتی ہے، معاشی صورتحال خراب ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک طرف جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ایشو چل رہا ہے، یعنی پورا یورپ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج یعنی جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بدترین شدید ترین جو گرمی کی لہر ہے یورپ میں، اس میں جو یورپین ہیں وہ اس سے ستائے ہوئے، اس کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں۔ ہمارے پاکستانی تو خیر اس کے عادی ہو چکے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ تو ہر سال گرمیوں میں 44، 45، 46، بعض مقامات پہ 47 سے 48 تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ لوگوں کی ایک عادت بن چکی ہے، انہیں تو اس کا اثر نہیں پڑتا اور وہ انجوائے کرتے ہیں اس موسم کو بھی۔ تو بلکہ ہمارے ہاں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر اگر 44 سے 48 تک بھی چلا جائے تو فیل لائک 56 تک ہو رہا ہوتا ہے، یعنی محسوس جہاں تک ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاکستانی تو اس کو بھی انجوائے کر لیں، لیکن یورپی بیچارے
وہ نرم و نازک، وہ ایک وہ موسمیاتی گرمیوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، دوسرا یہ ٹرمپ صاحب پنگے لینے سے باز نہیں آ رہے، اس سے بھی وہ یقیناً وہ مریں گے۔ تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کا ایران کے ساتھ مسئلہ حل ہو چکا تھا تو پھر ایران پر آپ کو حملے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، ایران نے اپنے سپریم لیڈر خامنئی لیڈر کی نماز جنازہ کے موقع پر ایرانیوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، اور انہوں نے سرخ جھنڈے پکڑے ہوئے تھے۔ تو بھائی جب وہ ان کے سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی تو ان کا یہ نعرہ لگانا بنتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، تو ٹھیک ہے، تو آپ ان کو سن لو۔ تو آپ پھر جو ہے وہ ان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو پھر انہوں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ جناب پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ ایران کی زمین پر پاؤں رکھو گے، تو ایرانیوں نے کہہ دیا کہ جناب اگر کوئی بھی امریکی فوجی ایران کے زمین پر پاؤں رکھے گا تو وہ زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے سر پر کفر باندھا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے ٹرمپ صاحب، آپ ایک طرف امن کے دائی بننے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف آپ ایران پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جب وہ آپ پر جوابی حملے کرتے ہیں اور ان ممالک پر جوابی حملے کرتے ہیں جو آپ کو اپنے ہوائی اڈے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہاں سے بھی چیخیں نکلتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ نہ چھیڑو، نہ پنگا لو، تو نہ کوئی آپ سے پنگا لے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ماضی سے کچھ سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔